بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو حج کے 5 دنوں پہ ہے۔ میں مختصر اور جامع طریقے سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ویڈیو اگر آپ سنبھال کے رکھ لیں گے تو مجھے اللہ کے ہاں یقین ہے کہ آپ کو حج کے 5 دنوں میں بہت کم آئے گی، اور میں کوشش کروں گا 10 منٹ کے اندر میں اس کو کلوز کروں۔ پہلی چیز یاد رکھو، حج میں 3 فرض ہیں، 7 واجب ہیں، 17 سنتیں ہیں۔ فرض چھوٹا حج نہیں ہوگا، واجب چھوٹا دم دیں گے لیکن حج ہو جائے گا، سنت چھوٹی تو سنت کے اجر سے محرومی ہوگی جو کہ نہیں چھوڑنی چاہیے، باقی کوئی دم صدقہ کچھ بھی نہیں آتا۔ پہلی چیز، آپ کو 8 ذی الحجہ کو اپنے ہوٹل سے احرام باندھنا ہے۔ کئی بار یہ ہوتا ہے انتظامی امور کی وجہ سے وہ آپ کو رات کو عشاء کے بعد ہی لے جانا شروع کر دیتے ہیں، وہ آپ کا اختیار ہے، آپ چادریں پہن کے تیار ہو جائیں۔ بہتر اور اعلیٰ درجہ اپنے ہوٹل سے ہی نیت کریں۔ اگر آپ کو لگے کہ میں شام کو یا عشاء کے بعد ہی لے کے جا رہے ہیں، پوری رات مینا میں ٹھہرنا ہے، سروائیو کر پاؤں نہ کہوں، مشکل ہوگا جی وہ پہلے ایڈجسٹ کر لوں، تو میں وہاں صبح نہ نیت کر لوں، دونوں کام کر سکتے ہیں۔ بہتر اور اعلیٰ درجہ یہی اپنی رہائش سے کریں۔ اگر آپ کا دل ہو تو صبح بے شک مینا میں کر لیں، نفل یہاں پڑھیں، صبح ادھر اشراق میں پڑھیں، جو آپ نے کرنا ہو کر لیں۔ اگر کوئی نپاکی کی حالت میں ہو بہن تو ان کے لیے نفل معاف ہیں، غسل وغیرہ کیا، چادریں پہنی، مرد اگر خوشبو لگانا چاہے لگا لیں، جسم پہ چادروں پہ نہ لگائیں، لیڈیز خوشبو نہیں لگا سکتی۔ نیت کر کے وہاں چل جائیں۔ نیت کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں۔ حج کران والے تو پہلے نیت میں ہوں گے، افراد والے بھی نیت میں ہوں گے، تو مت والے کریں گے اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کریں، قبول کریں۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا، اس کے بعد جب تلبیہ پڑھ لیا ایک بار، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، نیت میں آ گئے۔ اس کے بعد ساری احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ مینا چلے گئے، مینا جا کے آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ مسافر ہوا مسافر والی پڑھیں، مقیم ہو مقیم والی پڑھیں۔ جو حج کے 5 دن ملا کے 15 دن وہاں رہے وہ مقیم ہیں، اور جو حج کے 5 دن ملا کے بھی 15 دن سے کم ہو وہ مسافر ہے۔ پہلے کا جو فتویٰ چل رہا ہے کہ اگر کسی کے مکہ میں حج کے 15 دن سے پہلے ہو وہ مقیم ہے، اور جو حج کے 5 دن کے بغیر پہلے 15 دن نہ ہو وہ مسافر ہے۔ دونوں میں سے جس پہ اتفاق ہو وہ کر لیں۔ وہاں بحث مباحثہ جھگڑا یہ نہ کریں، وہاں کوئی پوری پڑھے، آدھی پڑھے، ملا کے پڑھے، نہ پڑھے، ساری ایک ساتھ پڑھے، کسی کو کچھ کہنا نہیں۔ آپ اپنے جو علماء سے مسئلہ پوچھ کے گئے ہوں اس پہ عمل کریں اور آگے چلیں۔ وہاں کوئی جھگڑا، کوئی ایسی چیز نہ ہو، پیار محبت خوش اخلاقی سے وہاں رہیں، کسی کو کسی وجہ سے کوئی تنگی نہ ہو۔ اگر آپ کو وہاں سے بھی رات کو کہیں کہ آپ عرفات چلے جائیں، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے انتظامی امور کی وجہ سے نا، تو یہ سنت عمل ہے، صبح اشراق کے بعد آنا اور مینا سے بھی اشراق کے بعد عرفات جانا۔ اگر پاسبل ہو، آسانی ہو، تو وہ آپ کو زبردستی نہیں کرتے، صرف وہ اختیار دیتے ہیں۔ تو کوئی پہلے جانا چاہے چلے جائیں، اگر کوئی کہے نہیں میں صبح آؤں گا تو ٹھیک ہے، صبح چلے جائیے گا، لیکن پھر اگر آپ کو آگے جا کے رش ملے تو اس پہ آپ کمپرومائز کیجیے گا انشاءاللہ۔ دونوں عمل ٹھیک ہو، پہلے بھی چلا جائے ٹھیک ہے، اور صبح بھی جائے وہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ عرفات چلے گئے، عرفات جا کے آپ نے ریسٹ کریں سکون سے۔ اس کے بعد کسی نے مسجد نمرہ جانا ہو سو بسم اللہ جائیں، اگر ایزیلی ہو تو چلے جائیں۔ اگر مسجد نمرہ جائیں گے تو وہاں ظہر اور عصر ملا کے پڑھائی جاتی ہے، مسافر ہوں یا مقیم ہو وہاں جیسے وہ پڑھائیں ویسے پڑھ لیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ آپ اگر امام مقیم ہے اور وہ مسافر کی نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ مقیم ہوں تو پیچھے 2 پڑھ کے اٹھ جائیے گا، بعد میں پوری کر لیں، سارے سینیریو ٹھیک ہے۔ میں یہ پریفر کرتا ہوں جب آپ ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اگر پڑھ ہی رہے ہیں تو جیسے وہ پڑھا دیں ویسے پڑھ لیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مسجد نمرہ ہو اور مسجد نمرہ کا حج والا امام ہو۔ نہیں تو اپنے خیمے میں ہیں تو اپنے خیمے میں آپ نے اپنے وقت میں پڑھ ہیں، ظہر کے ٹائم پہ ظہر، عصر کے ٹائم پہ عصر۔ مسافر ہو مسافر والا، مقیم ہو مقیم والا۔ اگر کوئی خیموں میں رہ کے بھی یہ دونوں اکٹھی کر کے پڑھ رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، کسی سے کوئی بحث مباحثہ نہیں کرنا۔ آپ جس پہ متفق ہو، دل مانتا ہے، بس وہ کر لینا، یہ ریکویسٹ ہے۔ اس کو میں بار بار تاکید اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ وہاں شور اس چیز کا ڈلتا ہے، اور جو شور زیادہ ڈال رہے ہوتے ہیں ان کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی حسن ظن رکھ کے کسی سے جھگڑا شگڑا یہ چیز نہیں کرنی۔ یہ بھی چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ اس کے بعد اگر ممکن ہو تو آپ جبل رحمت کے پاس جائیں، اس کی فضیلت ہے۔ دعائیں مانگنا اپنی مرضی ہے، قرآن پڑھو، دعائیں مانگو، کھلے آسمان کے نیچے مانگو، جتنا آسان ہو کھڑا ہو کے مانگو، نہیں ہے تو بیٹھ کے مانگ لے، سب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جبل رحمت کے اگر آپ پاس ہیں تو وہاں آپ دعائیں مانگیں، خوب مانگیں۔ جبل رحمت کے اوپر چڑھنا کوئی لازم نہیں ہے، نیچے کھڑے ہو کے دعائیں مانگیں۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہو جائے آپ وقوف عرفات ادھر سے نکلیں، اور ٹرینوں والوں ٹرین پہ آنا چاہتے ہیں آ جائیں۔ میں جیسے سب کو پریفر کرتا ہوں کہ آپ ہوٹل سے بھی گاڑی پہ جائیں، مینا سے بھی عرفات ٹرین پہ جائیں۔ اس کے بعد میں پیدل پریفر کرتا ہوں، لیکن آپ کی مرضی ہے، کوئی معذور ہے، ویل چیئر پہ ہے، اس نے ٹرین پہ جانا جائیں، پیدل والوں نے پیدل جانا جائیں۔ میں پیدل پریفر اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے وہ ایزی لگتا ہے۔ آپ وہ کرتے کرتے مزدلفہ آ جائیں گے، مزدلفہ آ کے اپنے دونوں ہی نمازیں جماعت ملا کے پڑھنی ہے، مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، جماعت کے ساتھ پڑھیں یا اکیلے پڑھیں، لیڈیز دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اذان دینی ہے، اقامت ہونی ہے، لیڈیز اذان اقامت نہیں دیتی تو وہ سمپل اپنی نماز ویسے ہی پڑھ سکتی ہیں، جماعت اگر نہ بھی ملے خود اپنی پڑھ سکتی ہیں۔ تو مرد ہوں تو وہ ایک اذان دیں، ایک اقامت دیں، پہلے 3 فرض مغرب کے،
پھر اگر مسافر ہیں تو 2 فرض عشاء کے، مقیم ہیں تو 4 فرض عشاء کے، پھر ظہر کی 2 سنتیں، پھر عشاء کی 2 سنتیں اور 3 وتر، اور بس اس کے بعد آرام کریں۔ بہت سے بھائی بہن اچھا آپ سارے موسٹلی وہاں پہنچ جاتے ہیں فجر تک، اگر کسی کو یہ شک ہو کہ میں نہیں پہنچ پاؤں گا، نہ ٹائم ختم ہو جائے گا، تو پھر وہ رستے میں کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے نماز رستے میں پڑھ لی اور وہاں جا کے عشاء کا ٹائم ابھی ہے تو اس کو نماز دہرانی پڑے گی۔ اس کے بعد وقوف کا جو ٹائم ہے وہ فجر کا ٹائم داخل ہونے سے اشراق تک ہے۔ اس دن اس فجر اول وقت میں پڑھیں، اول وقت میں پڑھ کے اس کے بعد وقوف دعائیں مانگیں خوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مفہوم ہے جو میری دعائیں عرفات میں قبول نہیں ہوئی وہ مزدلفہ میں ہوئی ہیں، وہاں دعائیں مانگیں۔ جیسے ہی ہلکی ہلکی روشنی شروع ہو تو آپ کنکریوں کے لیے چل پڑیں، وہاں آئیں۔ کنکری کا بڑا آسان طریقہ ہے، ادھر سے کنکریاں 70 جمع کر لیں، اور 70 اس لیے اگر 13 کی بھی کرنی ہے، ویسے 70 80 100 کر لینی چاہیے احتیاطاً، جو بچ جائیں وہاں چھوڑ دیں۔ تو کنکری لے لیں، اس کو دھو لینا مستحب ہے، کیونکہ اس میں آپ نے تکبیر پڑھنی ہے۔ کنکری یہ پکڑی، بسم اللہ اللہ اکبر، خول کے اندر گرانی ہے۔ پہلے دن صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں لگتی ہیں بس۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہوٹل میں اس میں خیمے میں آ جائیں، قربانی کا ویٹ کریں۔ بہت سے بھائی بہن پوچھتے ہیں اگر ہماری قربانی لیٹ ہو تو ہم بیچ میں طواف زیارہ کرنے جا سکتے ہیں؟ ہاں جا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو پیریڈ اپنے آنے کا ڈر ہو تو پھر بھی وہ جو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ نپاکی میں جو لیڈیز چل رہی ہیں ان کی کنکری بھی ہوگی، قربانی بھی ہوگی، حلق بھی ہوگا۔ طواف زیارہ کے لیے ان کی 12 کی مغرب کا کوئی ٹائم نہیں ہے، جب وہ پاک ہوں تب جا کے کریں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو طواف زیارہ کا بہت سارے لوگ بھائی پوچھتے ہیں کہ ہم پہلے بھی کر سکتے ہیں اگر قربانی لیٹ ہو؟ تو ہاں بھائی آپ کر سکتے ہیں، احرام کی حدوں میں ہی کریں گے، پھر رمل استباء دونوں کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ آ کے، میں پریفر یہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے خیمے میں آ جائیں، آ کے ویٹ کریں سکون سے، اور قربانی ہو جائے گی، فریش ہوں، نیند شین پوری کریں، بعد میں فریش ہو کے اپنی کنکری قربانی حلق کر کے، حلق آپ ایک دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں، اپنا خود بھی کر سکتے ہیں، بس اعمال برابر ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ ریسٹ کریں، ریسٹ کو فریش ہوں، پھر نئے کپڑے پہنیں، صاف ستھرے، خوشبو لگائیں۔ جب احرام قربانی ہوگی، احرام کی حدوں سے نکل جائیں، رات عشاء کے بعد تک قربانی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ رات کو چاہیں طواف زیارہ کرنا چاہیں، فجر کے بعد صبح جانا چاہیں، آرام سکون سے جا سکتے ہیں۔ طواف زیارہ کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں اگر ہماری رات مینا سے باہر گزر جائے تو کوئی بات نہیں، ہوٹل نہیں بس جانا، مینا میں گزر گئی طواف زیارہ کرتے ہوئے رات باہر، کوئی مسئلہ نہیں، پائے صبح آئیں، شام میں آئیں، فجر میں آئیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ طواف زیارہ کرنے جائیں وہی آپ نے، اگر آپ احرام کی حدوں کے بغیر بھی طواف زیارہ کریں گے تو رمل کرنا ہے، وہ جو جوڑا کر کے 3 چکر نہیں چلنا ہوتا، رش نہ ہو تو یہ کریں، رش ہو تو یہ بھی رخصت ہے۔ اور طواف زیارہ کیا، اس کے بعد سعی کی، نفل پڑھے، اور آپ نے واپس مینا آ جانا ہے۔ بعد میں آپ نے 11 کو ظہر کے بعد، پہلے نہیں، 11 12 کو ظہر مطلب کہ زوال کے بعد، جیسے ظہر کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے تو تینوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں۔ پہلے 2 کے بعد دعا ہے، بڑے کے بعد دعا نہیں، مطلب چھوٹے کے بعد بھی دعا مانگنی ہے، درمیانے کے بعد بھی دعا مانگنی ہے، بڑے شیطان کے بعد دعا نہیں ہوتی۔ 12 کو بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ 13 کی کنکری ضرور کیا کرو، اگر کسی نے نہیں کرنی تو مغرب سے پہلے مینا چھوڑو، اگر مغرب کے بعد بھی مینا چھوڑیں گے تو مکروہ ہے لیکن چھوٹ جائے گا، لیکن اگر 13 کی صبح وہاں ہو گئی فجر کا ٹائم تو پھر 13 کی کرنی بھی واجب ہو جاتی ہے، وہ بھی آپ ظہر کے بعد کریں، بے شک اس کی تھوڑی رخصت ہے کہ آپ پہلے کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی آپ ظہر کے بعد کریں۔ اس طرح بہنیں وکیل بناتی ہیں، تھوڑی سی تھکاوٹ ہوئی ہے وجہ سے کہ میری ہسبینڈ میری کنکری کر رہا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ ہاں مزور کے لیے اتنا ہے، وہ اتنا مزور ہو جائے کہ وہ خود واش روم نہیں جا سکتا، قیام کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر خود کنکری کرنے کی اور طبیعت خراب ہو سکتی ہے تو پھر گنجائش ہے کہ ان کا وکیل بنے، نہیں تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ بے شک رات کو چلے جائیں لیکن ویل چیئر پہ جا کے خود اپنی ویل چیئر تک کی پوزیشن ہو تو خود جا کے آپ اپنی کنکری کریں۔ تو یہ آپ کا حج ہوا کمپلیٹ۔ اس کے بعد طواف وداع آپ نے اگر بہن نپاکی کی حالت میں ہیں تو طواف زیارہ جب پاک ہوں پھر کریں۔ طواف وداع اگر نپاکی کی حالت میں ہوں تو ان کا طواف وداع معاف ہو جاتا ہے، باقی جو مردوں نے طواف کرنا ہے وہ لازم کرنا ہے اور مکہ چھوڑنے سے پہلے کرنا ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی چیز بچ رہ گئی ہو۔ ہاں یاد رکھنا، کنکری، قربانی اور حلق، یہ ترتیب واجب، ایسے کہا تھا نا 3 فرض ہیں، احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارہ، اور فرض کے واجب کیا ہیں؟ وقوف مزدلفہ، کنکری، قربانی، حلق، ان کی ترتیب، طواف زیارہ کے بعد والی سعی اور طواف وداع، یہ واجب ہے۔ اور سنتیں بیچ میں آپ کو ساری بتا دی ہیں جو چیزیں ہیں، اور مجھے نہیں لگتا اس کے بعد کوئی چیز بچی ہو، پھر بھی اگر کوئی ہو تو آپ کویشچن کر لیجیے گا۔ ان ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ خوب محبت، پیار، اکرام، محبت سے حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ جتنے دن حاجی وہاں رہے اس سے کوئی ناراض نہ ہو، بد نظری نہ ہو، بد کلامی نہ ہو، بد تہذیبی نہ ہو، لا علمی نہ ہو، کسی کی کمی بیشی نہ ہو، ہمارا یہ سارے عمل اللہ کے لیے ہوں، محبت پیار سے، درگزر سے، انکساری سے وہاں ٹائم گزار کے آئیں۔ اللہ پاک آپ کو بار بار بلائیں، بارہا بلائیں۔ آپ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا۔ کہا سنا معاف ہے، اس کے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کویشچن ہوا وہ کر لیجیے گا، انشاءاللہ ان کا آنسر دے دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔